الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس رمضان میں آپ حضرات کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات کا اور گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ سے متعلق. اور عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ عرض کی جائیں گی، اور آپ حضرات کے جو سوالات ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق بہت سے اہم مسائل آپ کے سامنے گزشتہ دنوں میں بیان کیے، اور دوستوں نے اس سے متعلق سوالات کیے. تو انشاءاللہ اب زکوٰۃ سے متعلق جو اہم مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. تو اس میں پہلی بات، ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے. یہ 5 چیزیں ارکان اسلام کہلاتی ہیں، جن کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے، اسلام کے پلرز کہا جاتا ہے، اسلام کے ستون ان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اسلام گویا ایک عمارت ہے، اور وہ جو اسلام کی عمارت ہے وہ ان 5 ستونوں پر قائم ہے. ان میں سے پہلا ستون اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. یہ پہلا ستون ہے. پھر نماز ہے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. یہ 5 ارکان ہیں. تو ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یعنی تمہاری بدنی عبادت وہ نماز ہے، اور تمہاری مالی عبادت وہ زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کی ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے. زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس سے خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے راستے میں وہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن ان کے اس مال کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، مال اور دولت ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھو سمجھا رہے کہ یہ قیامت کے دن اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، ان کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو اور ان کی پیٹوں کو اس سے داغا جائے گا، ان گرم پلیٹوں سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ مال کہاں، دولت انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، مال دنیا رہ جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے آج اس کو چکھو، یعنی اس کی سزا چکھو، اس کا عذاب چکھو۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا۔ اور گنجا سانپ اس لیے کہا کہ جس سانپ کے سر میں زہر بہت زیادہ تیز اور خطرناک ہو تو اس زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں گے، ایسا سانپ اس کو ڈسے گا اور وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے، اور وہ کہے گا، وہ جو سانپ ہے وہ اس کو کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جو دنیا میں تو نے جمع کیا تھا۔ تو اس لیے جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقات لے لیجئے، یعنی وصول کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے زکوٰۃ صدقات نہیں لیتے تھے، ان کے لیے تو زکوٰۃ صدقات لینا حلال ہی نہیں تھا، وصول کرتے تھے مالداروں سے اور غریبوں پہ آپ خرچ کرتے تھے۔ اس زمانے میں حکومت کی ذمہ داری تھی، مالداروں سے مال لیتے تھے، غریبوں پہ خرچ کرتے تھے۔ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ جب ان سے مالداروں سے مال لیجئے تو ان کے لیے دعا بھی کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے قلبی اطمینان کا باعث ہوگی۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے اور اس میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، اور جب یہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، زکوٰۃ کا خود معنی، زکوٰۃ کے معنی طہارت کے ہے، زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہے، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سن 2 ہجری کو فرض ہوئی، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے، اور دیگر مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکے میں ہو گئی تھی، ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، اس لیے کہ سورہ مزمل مکے میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، مکے میں ہو گئی تھی۔ البتہ
زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کا مقدار کیا ہے، اس کی جو تفصیلات ہے، کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، اس کے تو سینکڑوں مسائل ہیں زکوٰۃ کے. تو وہ تمام مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ کی تفصیلات وہ ہجرت کے بعد پھر دوسرے سال آپ نے بیان فرمائی. تو اس لیے زکوٰۃ کی فرضیت تو مکے میں ہو گئی تھی، ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، البتہ اس کی تفصیلات اور اس کے طریقہ کار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بیان فرمایا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری کو ہوئی تھی مدینے میں. زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہوتی ہے ان کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور جس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے. اب جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہو، وہ مال جو اتنے نصاب کا اس کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا. تو صاحب نصاب جس کے پاس نصاب موجود ہو اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. اور وہ نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کتنی ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو ہم اس کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کا نصاب کیا ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر زکوٰۃ کے 2 نصاب ہیں، ایک سونا ہے اور ایک چاندی ہے. سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب. پھر آگے جو کرنسی ہے تو وہ کرنسی کتنی ہونی چاہیے اس کا نصاب. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے جو مال تجارت ہے، جو چیزیں آپ فروخت کرتے ہیں، جو پروڈکٹس ہیں آپ کے، جو چیزیں آپ بیچتے ہیں، مال تجارت کا نصاب کیا ہے. لیکن بنیادی طور پر سونے چاندی کا نصاب ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے، یعنی حکومت مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کرے گی، مسلمان زکوٰۃ ادا کریں گے، مالدار ادا کریں گے، غریبوں کو دیں گے. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی مقدار کے مال پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی؟ ہر شخص سے تو نہیں وصول کی جا سکتی. یہ مقدار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے، اور صحابہ اکرام نے یہ نصاب بیان کیا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جو مسائل بیان کیے ہیں اس میں تفصیل نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے احادیث میں. نماز کا حکم ہے، اس کے مسائل آپ نے بیان کیے. روزے کا حکم ہے، اس کے مسائل آپ نے احادیث میں بیان کیے. حج کا حکم ہے، اس کے مسائل احادیث میں بیان ہوئے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو وہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل کہاں سے ان کو معلوم ہوں گے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں بیان ہوا ہے، زکوٰۃ کا نصاب حدیث میں بیان ہوا ہے. چنانچہ نسائی، دارمی، بہقی کے اندر وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے عمرو بن حزام سے. وہ اپنے والد اور اپنے دادا سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. کیسے خوش نصیب ہے کہ وہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. یعنی ایک حدیث کی سند ایسی ہے جس میں راوی ہے، اس کا والد ہے اور اس کے دادا ہے، تینوں اس سند کے اندر ہے. عن عمرو بن حزام عن ابیہ عن جدہ، اور وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے، میرے والد نے اپنے والد یعنی میرے دادا سے یہ روایت کی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے. اب وہ اس طرح حدیث کے اندر یہ تینوں آ گئے. تو وہ ان کے دادا عمرو بن حزام وہ فرماتے ہیں، اپنے والد اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر جو مسلمان تھے ان کے لیے آپ نے ایک کتاب لکھی، یعنی ایک خط لکھا ان کو، اور اس خط کے اندر آپ نے زکوٰۃ کے مسائل اور نصاب کا مقدار کو بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کے نصاب کا مقدار کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ 5 اوقیہ چاندی ہو تو اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ لی جائے گی. 5 اوقیہ چاندی یہ 200 درہم ہوتے تھے اس زمانے میں.
5 اوقیہ اس کو کہا جاتا تھا 200 درہم کو. تو 200 درہم جس کے پاس ہو اس میں سے 5 درہم. معلوم ہوا اچھا درہم چاندی کا ہوتا ہے, درہم ہوتا ہے چاندی کا, لہذا 5 اوقیہ چاندی یعنی 200 درہم کسی کے پاس ہو تو اس میں سے 5 درہم. اب یہ معلوم ہو گیا چاندی کا نصاب 200 درہم ہے, اس لیے کہ درہم چاندی کے ہوتے تھے اس زمانے میں. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں سے 5 درہم لیے جائیں گے, معلوم ہو گیا زکوٰۃ 2.5% ہے. 2 باتیں معلوم ہو گئی. پھر دوسری بات سونے کا نصاب کیا ہے؟ تو سونے کا نصاب ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سونا اگر 20 دینار ہو, 20 دینار ہو تو اس میں سے نصف دینار زکوٰۃ لی جائے گی. 20 دینار جو ہوتا ہے, دینار سونے کے ہوتے تھے, اور 20 دینار کا نصاب معلوم ہو گیا کہ 20 دینار پر نصف دینار لیا جائے گا. نصف دینار بھی وہ 2.5% بنتا ہے. معلوم ہوا کہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے اور چاندی کا دینار 200 درہم ہے. چنانچہ وہی عمرو بن حزام والی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آسانی کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 40 دینار ہو, یعنی 40 دینار سونے والے ہو, تو اس میں سے 1 دینار دیا جائے گا. یعنی معلوم ہو گیا 40 میں سے 40واں حصہ ہے, یعنی 1 دینار ہے. لیکن نصاب سونے کا 20 دینار اور درہم کا 200 درہم ہے. اب یہ کیسے معلوم ہوا جو ہم لوگ کہتے جی 7.5 تولہ سونا نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو 200 درہم چاندی ہوتی تھی وہ آج کل کے زمانے کے 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے. اور 52.5 تولہ چاندی یہ تقریباً 612.35 گرام چاندی بن جاتی ہے. اور اس زمانے کے جو 20 دینار ہوتے تھے سونے کے, وہ آج کل کے 7.5 تولہ سونا بن جاتا ہے. 7.5 تولہ سونا تقریباً 87 کے اوپر, 87 گرام کے کچھ اوپر بنتا ہے. تو احتیاطاً آپ 87 گرام لگا لیں اس کو. لہٰذا یہ ہمیں نصاب معلوم ہو گیا, سونے کا نصاب 7.5 تولہ, چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے. اگر آپ کے پاس کرنسی ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں سونے اور چاندی میں سے جو نصاب پہلے پورا ہو جائے وہ نصاب کرنسی کا ہوگا. لہذا چاندی کا نصاب پہلے پورا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی کرنسی ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کا نصاب پہنچ جائے تو اس پر اتنے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح مال تجارت, جو آپ چیزیں فروخت کرتے ہیں, جو آپ کا مال تجارت ہے, وہ مال تجارت وہ بھی اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو وہ بھی نصاب پورا ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس نصاب کی ساری تفصیل آ گئی. اور اصل جو نصاب ہے وہ سونا اور چاندی کے نصاب ہے, جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس فرمائی تھی. 200 درہم میں سے 5 درہم اور 20 دینار میں سے 1 دینار, اور بعد میں پھر ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا 7.5 تولہ سونے میں اور 52.5 تولہ چاندی میں, اور آپ اس کو گرامز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس تفصیل آ گئی. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے, 52.5 تولہ چاندی, 7.5 تولہ سونا, یہ نصاب آپ کو معلوم ہو گیا. اب جو شخص جس کے پاس اتنی مالیت ہو, اس کی ضروریات سے بچنے کے بعد, یعنی اتنی مالیت اگر کسی کے پاس جمع ہو گئی تو وہ صاحب نصاب ہو گیا. سال کے شروع میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور سال کے آخر میں اتنے پیسے ہیں تو یہ صاحب نصاب ہے, اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر اس کے اوپر قرضہ ہو تو وہ قرضہ مائنس کر دیا جائے گا. ہم آگے تفصیل سے قرضے کے مسائل بھی بیان کریں گے. اب یہ صاحب نصاب ہو گیا, آپ کو معلوم ہونا. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پر
اگر آپ برطانیہ میں ہیں تو آپ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے جی 52.5 تولہ چاندی کا نصاب تقریباً رفلی 300 پاؤنڈ آپ سمجھ لیں، آپ بعد میں پھر کریکٹ کر لیں اس کو، ایگزیکٹ اس کا فگر معلوم کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 300 پاؤنڈ نصاب ہے۔ پاکستان کے اندر آپ سمجھ لیں 40-45 ہزار روپے جو ہے وہ، یا 50 ہزار روپے، یا جتنے بھی بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے، تو ہم 40 ہزار آپ رکھ لیں، یہ نصاب ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس 40 ہزار روپے آ گئے، مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے اپنی ڈگری ختم کی، تعلیم ختم کی، اس نے جاب شروع کی، اپنا ملازمت شروع کی، اس کے پاس تنخواہ آ گئی۔ اب جب مہینے کی تنخواہ آئی تو اس کے پاس جناب کیا ہے 40 ہزار روپے جمع ہو گئے، 50 ہزار جمع ہو گئے، اور یہاں 300 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب یہ پیسے اس کے پاس تنخواہ آتی بھی ہے، یہ استعمال بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، کپڑے بھی خریدتا ہے، بلز بھی دیتا ہے۔ اب یہ پیسے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی اس کے پاس 100 پاؤنڈ ہوتے ہیں، کبھی 200، کبھی 500، کبھی 600، کبھی 1000، لیکن یہ ہو گیا صاحب نصاب۔ اب جب سال پورا ہو گیا، سال کے آخر میں بھی اس کے پاس پیسے موجود ہے، سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب ہے، سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، تو نصاب اس کے پاس پورا ہے۔ اب درمیان میں جو پیسے کم اوپر نیچے ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ سال کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا، الا یہ کہ اگر کوئی شخص اس نے سال کے شروع میں پیسے کمانے شروع کیے، صاحب نصاب ہو گیا، 2-3-4 مہینے بعد اس کی ملازمت ختم ہو گئی، اب جو اس کے پاس پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہ زیرو ہو گیا، تو زیرو ہونے کے بعد اب ہم یہ کہیں گے وہ صاحب نصاب ہوا تھا لیکن سال سے پہلے یہ دوبارہ فقیر ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب آئندہ جب دوبارہ صاحب نصاب ہوگا تو پھر اس کا سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ سال کا ذکر بھی خود احادیث میں موجود ہے کہ 1 سال پورا ہونے کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 1 سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل آ گئی۔ دوسری تفصیل آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، میں چونکہ امام ہوں مسجد میں، میرا ایک پبلک سے تعلق ہے، تو مجھے معلوم ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ وہ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ سال کا حساب وہ قمری کیلنڈر سے نہیں لگاتے، شمسی کیلنڈر سے لگاتے، یعنی لونر جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ سولر کیلنڈر کے حساب سے دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ آپ چاند کے حساب سے جو مہینہ ہوتا ہے، چاند کے حساب سے جو سال پورا ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی آپ آسان زبان میں اگر میں کہوں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم، صفر، ربیع الاول، اس حساب سے آپ سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ انگلش کیلنڈر جنوری فروری والے کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو چاند والا کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر اور جو انگلش کیلنڈر ہے، ان دونوں میں ہر سال تقریباً 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ انگلش کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو 36 سال بعد، 36 سال بعد آپ 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائیں گے، 1 سال کی زکوٰۃ آپ نہیں ادا کریں گے، اس لیے چاند کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ تو آپ کو چاند کے حساب سے زکوٰۃ، سال جو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ کی تاریخ ہے، وہ تاریخ اور مہینہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے جی میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو رمضان میں کسی بھی دن، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی ایک فکس تاریخ ہونی چاہیے، فکس تاریخ۔ اس فکس تاریخ کو آپ حساب لگائیں گے، آج میرے پاس اتنے پیسے موجود ہے میرے بینک میں، میرے جیب میں، میرے آفس میں، اور میرا سونا چاندی، یہ جو بھی میرے مال تجارت، یہ سب اتنا اماؤنٹ بنتا ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے، جس تاریخ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔
ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں. تو حساب کب کرتے ہیں؟ یہ رمضان کے مہینے میں کب کر لیتے ہیں؟ کون سے دن کرتے ہیں؟ کسی بھی دن کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ کو آپ کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ کی تاریخ رمضان کی 10 تاریخ ہے، یعنی رمضان کی 10 تاریخ کو آپ کا سال پورا ہوتا ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آپ اس 10 تاریخ کو آپ کی جتنے بھی آپ کے پاس پیسے اس وقت موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر 10 تاریخ سے پہلے مثلا 9 رمضان کو آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ موجود ہے، یا آپ پاکستان میں ہیں آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ موجود ہے، ابھی ایک دن باقی ہے، 10 رمضان کو زکوٰۃ واجب ہوگی، 9 رمضان کو آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہے یا 10 لاکھ روپے ہے. اس 9 تاریخ کو آپ نے ان 10 لاکھ روپیوں میں سے یا 10,000 پاؤنڈ میں سے آدھی رقم ذاتی استعمال کے لیے خرچ کر دی. مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خرید لی ذاتی استعمال کے لیے 5 لاکھ روپے کی یا 5,000 پاؤنڈ کی. اب ایک دن بعد جب 10 تاریخ آئے گی تو آپ کے پاس اب 5,000 پاؤنڈ اور 5 لاکھ روپیہ موجود ہے. ایک دن پہلے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے موجود تھے، ایک دن بعد آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ موجود ہے. تو چونکہ آپ کی تاریخ 10 رمضان کو ہے تو آپ 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے تاریخ اور زکوٰۃ کے دن آنے سے ایک دن پہلے آپ نے اس پیسوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لگا لیا. ذاتی استعمال میں جو پیسے لگ جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کی واجب ہو رہی ہے رمضان کی 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہے، لیکن اچانک آپ کے پاس اس دن 5 لاکھ روپے اور آ گئے. مثال کے طور پر میراث میں مل گئے، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ پھنسے ہوئے تھے آپ کے پیسے، وہ پیسے آپ کو مل گئے. اب یہ جو 5 لاکھ روپے آپ کے پاس آئے ہیں ایک دن پہلے، زکوٰۃ آپ کی واجب ہوگی 10 رمضان کو، اور 9 رمضان کو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، 5 لاکھ اور آ گئے، اب یہ 10 لاکھ ہو گئے. تو اب آپ کو دوسرے دن آپ کو پورے 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پیسے پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ پیسے ایسے ہوں گے جس پر 1 مہینہ گزرا ہوگا، کچھ پیسے ایسے ہوں گے جس پر 1 ہفتہ گزرا ہوگا. یہ نہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ سال آپ کا یہاں شروع ہوتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے. اس درمیان میں جتنے پیسے آتے ہیں، جتنے پیسے جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمام پیسوں پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. چاہے ایک دن پہلے آپ کے پاس لاکھوں روپے تھے، اس میں سے آپ نے استعمال کر لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. ایک دن پہلے آپ کے پاس لاکھوں روپے آ گئے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ سال کا اول اور آخر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے اندر جتنے پیسے آپ نے اپنے استعمال میں لگا لیے، کپڑے خرید لیے، بچوں پہ لگائے، بلز پہ لگائے، گھر خرید لیا، گاڑی خرید لی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ تو پیسے آپ کے استعمال ہو گئے. جو بچ گئے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے. بچے ہوئے پیسے چاہے آپ کے سال سے پڑے ہو، 1 مہینے پہلے سے ہو، 2 مہینے پہلے ملے ہو، اس سب پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے جو پیسے آپ کے بچ گئے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا 1 سال قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے. پھر آپ کو زکوٰۃ کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. اگر کسی شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ جی ہماری زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، کون سے مہینے میں میں صاحب نصاب ہوا تھا، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی آسانی کے لیے وہ سوچے، اندازہ لگائے. اگر اندازے سے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ اس مہینے کو اسلامی تاریخ کو فکس کر لے. اگر نہیں معلوم ہوتا
تو کسی بھی تاریخ کو آپ اپنے اندازے کے مطابق کسی مہینے کو فکس کر لیں کہ یہ والا مہینہ اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے. جب آپ وہ تاریخ آئے گی آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. البتہ ایک بات سمجھ لیں، زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی 1 سال بعد. مثال کے طور پر اگر آپ کی تاریخ پہلی رمضان ہے، پہلی رمضان کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو آپ اس دن حساب کریں گے. اس دن آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنا مال تجارت ہے، وہ سب کے سب آپ جمع کریں گے اور اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5% کے حساب سے. ہاں البتہ آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص مالدار ہے، ابھی اس کا سال پورا نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے دیکھا غریب آدمی ہے، ضرورت ہے، لوگ مجبور پریشانی میں، جیسے لاک ڈاؤن کے اندر بہت سے لوگ پریشان تھے اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان میں، تو آپ نے وہ زکوٰۃ 2 مہینے پہلے دے دی تو ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی وہ تاریخ آئے گی پھر اس تاریخ کو آپ کو حساب کرنا پڑے گا، اور حساب کرنے کے بعد جو آپ نے پہلے زکوٰۃ دے دی وہ مائنس کر دیں. جتنی زکوٰۃ آپ کی رہ گئی ہے وہ بعد میں آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو بہرحال یہ میں نے مختصراً زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں آج عرض کی ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور یہ خاص طور پر خواتین کے مسائل وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا کہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے بہت سی خواتین، کیونکہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بہت سی خواتین زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اور غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور بہت سے مرد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، اتنی بات بھی نہیں جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے جی ہمارے گھر میں جتنے بھی پیسے ہیں، جتنا بھی سونا ہے، سب بس کر لیا دے دی. ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص کی زکوٰۃ اس پر اپنی واجب ہے. جیسے میری نماز ہے تو میری بیوی کی نماز میری بیوی کی نماز ہے، میں اس کی طرف سے نماز تو نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح میری زکوٰۃ ہے اور میری بیوی کی زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ. جو میرے بالغ بچے ہیں وہ صاحب نصاب ہے تو ان کی زکوٰۃ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ زکوٰۃ میری گھر والی ہے، اگر کسی کی بیوی ہے زکوٰۃ اس پہ اس کی واجب ہے تو وہ اپنا حساب الگ کرے گا، بیوی کی زکوٰۃ کا حساب الگ کرے گا. اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے اکٹھے کر لیا، نہیں، پہلا اس کا حساب الگ کرے، آپ اپنا حساب الگ کرے. اس کے بعد بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر میری زکوٰۃ میری طرف سے ادا کر رہا ہے. بیٹے کی زکوٰۃ اگر باپ دے رہا ہے تو بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے. بیوی کی زکوٰۃ اس کا شوہر دے رہا ہے تو بیوی کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، ہاں ٹھیک ہے تم میری زکوٰۃ دے دو. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے اس کو بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اتنی بات ٹیکنیکلی سمجھ لے، ہر مسلمان کی صاحب نصاب کی زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ ہے جو اس پر اللہ نے واجب کی ہے، وہ اسے خود ادا کرنی ہے. ہاں اگر اس کا شوہر ادا کر دیتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن بغیر بتائے نہیں ہوگی. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے بھی آپ کے سامنے تفصیل سے وہ مسائل بیان ہوں گے. آپ حضرات جو پوچھنا چاہے اس زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ان مسائل کے جوابات دیے جائیں گے. کل انشاءاللہ ظہر 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.